بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سلطان ابو الحسین مودود کے انتقال کے بعد علی بن ربیہ کے دڑے نے مودود کے 4 سالہ بیٹے مسعود دویم کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن مؤخر الذکر کی فوجوں کو الپتگین حاجب نے شکست دے دی کیونکہ وہ بادشاہ مسعود اول کے بیٹے ابو الحسین کی حمایت میں تھا۔ لہذا شیرخوار بادشاہ کو محض 6 روز کی حکومت کے بعد معزول کرنے کے بعد ابو الحسین نے غزنی کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ باغی افسر علی بن ربیہ نے غزنی میں شاہی خزانے کو لوٹنے اور مقامی فوجی دستوں کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد پشاور کا رخ کیا اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ اس کی مدد سے اس نے ملتان اور سندھ کو فتح کیا اور افغانوں کو مغلوب کیا، جو اس ابتری اور انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں پھیل گئے تھے اور انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ ابو الحسین جو پنجاب میں امن و امان بحال کرنے میں ناکام رہا تو 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک حکومت کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے ایک بیٹے عبد الرشید سے سن 1051 کے اختتام پر اسے شکست دے کر معزول کر دیا۔ سلطان عبد الرشید نئے سلطان کا پہلا کام علی بن ربیہ کو مغلوب کرنا تھا، جس نے شمال مغرب میں غزنوی سلطنت کے ہندوستانی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اطاعت پر مجبور کرتا بھی تھا، لہذا پنجاب کی سرحد پر امن و امان بحال کر دیا گیا۔ شتاجن حاجب کو امیر کا منصب عطا کیا گیا اور دریائے سندھ کے مشرقی صوبوں کا حاکم مقرر کیے جانے کے بعد ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ لاہور روانہ کیا گیا۔ نگرکوٹ پر ہندوؤں نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن اسلامی فوجوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور دیواروں پر سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ گئے۔ چنانچہ محاصرے کے 6 روز شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ عبد الرشید نے 1 سال تک حکومت کی۔ اس کے اختتام پر ایک غاصب اور مودود کے ایک درباری امیر تغرل، جس نے مرحوم سلطان مسعود کی ایک بیٹی سے زبردستی شادی کر لی تھی، نے اسے قتل کر دیا۔ لہذا اپنی باری پر اس غاصب کو اپنی تخت نشینی کے 40ویں روز شتاجن حاجب نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ دربار عام منعقد کرنے کے لیے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان فرخزاد شتاجن حاجب، جسے نئے بادشاہ کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس نے سلطان مسعود اول کے بیٹے فرخزاد کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس سلطان کے دور حکومت میں جو 6 سال تک رہا، غزنوی سلطنت کے ہندوستانی علاقوں میں امن و امان قائم رہا۔ اس کے اختتام پر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی ابراہیم اس کا جانشین مقرر ہوا۔ سلطان ابراہیم نے سلجوکیوں کے معاملات کو نپٹانے کے بعد ملک کے ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جہاں اس سے پہلے اسلامی فوجیں نہیں پہنچی تھی، پنجاب کی طرف پیش قدمی کی۔ چنانچہ سن 1079 میں اس نے اجودھن پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ڈھلوانی پہاڑی کی چوٹی پر واقع روپال 13 کا محاصرہ کر لیا۔ قرب و جوار کے جنگلات کو صاف کرنا بہت مشکل اور وقت طلب کام تھا، لہذا اس کام پر ہزاروں سپاہیوں کو لگایا گیا۔ اس کے بعد سرنگ لگانے والے اپنے سرنگوں کو فصیل کے نیچے لے گئے، جو وقت کے ساتھ گرتی چلی گئیں اور ہندو چھاؤنی پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان نے ڈیرہ کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اس شہر میں دراصل ایسے لوگ آباد تھے جن کا اصل وطن خراسان تھا اور بادشاہ افراسیاب نے بغاوت کی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ ڈیرہ کو مضبوط فصیل کے ذریعے قلعہ بند کیا گیا ہے تو اس نے اس جگہ کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلسل محنت سے راستے کو صاف کرا دیا، لیکن موسم برسات نے اسے اپنے جنگی منصوبوں پر عمل پیرا ہونے سے روک دیا، لہذا وہ 3 ماہ تک کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ تاہم جیسے ہی بارشوں میں کمی واقع ہوئی تو اس
نے شہریوں سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس کی تجویز کو رد کر دیا گیا، چنانچہ شہر کا اثر نو محاصرہ کیا گیا جو چند ہفتوں تک قائم رہا۔ دونوں جانب سے زبردست نقصان ہوا۔ آخرکار ایک زبردست حملے کے بعد شہر فتح ہو گیا اور فاتحین کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت آیا۔ وہ 1,00,000 افراد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ غزنی لے گئے۔ سلطان ابراہیم 42 سال حکومت کرنے کے بعد سن 1098 میں انتقال کر گیا۔ اس کی بے شمار بیویوں سے اس کے 32 بیٹے اور 40 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی انتہائی عالم فاضل اور مذہبی افراد سے کی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، لیکن اس چیز نے اسے سلطنت کے امور کی طرف توجہ دینے سے نہیں روکا۔ وہ رمضان المبارک کے علاوہ رجب اور شعبان کے روزے بھی رکھتا اور ان تینوں مہینوں کو بہت زیادہ مقدس سمجھتا تھا۔ اس نے ایک خوشنما خط تحریر کیا اور اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ قرآن پاک کی 2 نقول تحفے کے طور پر بغداد کے خلیفہ کو بھجوائیں، جس نے اس قیمتی تحفے کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے کتب خانوں میں بھجوا دیا۔ وہ مذہب کے بارے میں امام یوسف شجاع مندی کی تقاریر میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا اور اس قدر فرمانبردار تھا کہ امام بغیر کسی روک ٹوک کے اس کی حکومت پر سرزنش کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود سوائم اس کا جانشین بنا۔ سلطان مسعود سوائم۔ سلطان ابراہیم کے بعد اس کا بیٹا مسعود سوائم غزنی کے تخت پر بیٹھا۔ وہ عسکری جذبے کا حامل تھا، عدل و انصاف اور خیرخواہی سے لگاؤ کی وجہ سے ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام موجودہ قوانین پر نظر ثانی کی اور گزشتہ قوانین کے مقابلے میں بہتر اصولوں پر مبنی ایک نیا مجموعہ قوانین مرتب کرایا۔ اس نے حاجب توغستان جین اپنی فوج کے سپہ سالار کو حاکم لاہور مقرر کرنے کے بعد ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ لاہور کی طرف روانہ کیا۔ اس جرنیل نے گنگا کو پار کیا اور وہ اسلامی فوجوں کو وہاں تک لے گیا جہاں ماں سوائے محمود غزنوی کے ماضی میں کوئی نہ لے کر گیا تھا۔ اس نے بہت سے متمول شہروں اور مندروں کو لوٹا اور بے شمار ساز و سامان سے لدا پھندا لاہور کی طرف واپس آ گیا۔ اس شہنشاہ کے دور حکومت میں لاہور غزنوی خاندان کا اصل دارالخلافہ بن گیا، کیونکہ ایران اور توران میں اپنے بیشتر علاقے سے محروم ہونے کے بعد شاہی خاندان ہندوستان میں رہائش پذیر ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہاں اب ان کے مفتوح علاقوں کو مربوط کر دیا گیا تھا۔ غیر ملکی جنگوں اور مقامی خلفشاروں کے بغیر 16 سال حکومت کرنے کے بعد مسعود سن 1118 میں انتقال کر گیا۔ سلطان ارسلان۔ مرحوم بادشاہ کے ایک صاحبزادے ارسلان نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو قید میں ڈال دیا، لیکن سلجوکیوں کے سلطان سنجر نے ان شہزادوں کی حمایت کی جنہیں ایک طرف کر دیا گیا، لہٰذا اس نے ارسلان پر جنگ مسلط کر دی اور اسے شکست کے بعد فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ارسلان پنجاب کی طرف آ گیا اور اپنی اسلامی فوجوں کو جمع کرنے کے بعد اپنی دارالخلافہ کو بازیاب کرانے کے لیے واپس ہوا، لیکن سلطان سنجر نے دوبارہ بذات خود جنگ کی قیادت سنبھالی اور دوسری مرتبہ اسے غزنی سے نکال دیا۔ شکست خوردہ بادشاہ نے افغانوں کے ساتھ پناہ حاصل کر لی، لیکن اس کا بری طرح تعاقب کیا گیا اور قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی 27 برس کی عمر میں اور حکومت کے تیسرے سال اسے اپنے بھائی بہرام کے ہاتھوں پر تشدد موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ سلطان بہرام۔
سلجوکیوں کے سلطان سنجر نے ارسلان کے بھائی بہرام کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ حاکم لاہور محمد بیلم نے اس کے بھائی ارسلان کی طرفداری کرتے ہوئے نئے بادشاہ کو اپنی اطاعت پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرام اسے مطیع کرنے کے لیے غزنی سے روانہ ہوا، لہذا شاہی فوج اور حاکم لاہور بیلم کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جس میں مؤخر الذکر کو شکست ہوئی اور 5 دسمبر سن 1118 کو اسے قید کر لیا گیا۔ تاہم بیلم نے اطاعت کر لی اور سلطان اسے دوبارہ حکومت پر بحال کرنے کے بعد واپس غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ بعد ازاں بہرام کی روانگی کے بعد بیلم نے پنجاب میں اپنی حالت کو مستحکم کیا اور سوالک کے مقام پر ایک نیا قلعہ تعمیر کرنے کے بعد اپنی تمام دولت، اہل خانہ اور عزیز و اقارب کو وہاں منتقل کر دیا اور اپنی فوج میں بے شمار عربوں، ایرانیوں، افغانوں اور خلجیوں کو بھرتی کرنے کے بعد اس نے خود مختار سرداروں کے علاقوں میں بہت زیادہ غارت گری و لوٹ مار شروع کر دی اور آخرکار خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہ چیز بہرام کو دوبارہ پنجاب کی سرزمین پر لے آئی۔ محمد بیلم کے 10 بیٹے تھے اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک صوبے کی کمان سونپ رکھی تھی، لہذا یہ متحدہ فوج ملتان میں حملہ آور فوج کے سامنے آئی۔ ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی جس میں بیلم اور اس کے بیٹوں کو شکست فاش ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے ایک گہرے دلدل میں پھنس گئے اور اس میں غرق ہو گئے۔ اس فتح کے بعد سلطان نے ابراہیم علوی کے بیٹے سالار حسن کو لاہور کی حکومت پر بٹھایا اور خود واپس غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بہرام نے اپنی برادر نسبتی اور غور کے افغان محمد قطب الدین کو غور کے شہزادے اور متوفی کے بھائی سیف الدین سوری کے ساتھ ایک سازش میں ملوث ہونے کے باعث سرعام پھانسی دے دی۔ سیف الدین دغاباز غزنوی دوستوں سے گرا ہوا تھا، انہوں نے صریحاً اسے گھیر لیا اور قیدی بنا کر بہرام کے پاس لے گئے۔ اس نے نہایت بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پھانسی دے دی۔ سیف الدین کا بھائی علاء الدین جو اب غور کا سلطان تھا، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے روانہ ہوا اور ایک خونریز جنگ کے بعد اس نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور قتل و غارت گری کا زبردست بازار گرم کر دیا۔ اس نے زیادہ تر عالیشان عمارات کو زمین بوس کر دیا اور 7 روز تک شہر میں آتش زنی اور تلوار زنی ہوتی رہی۔ علاء الدین جسے جہانسوز کا خطاب دیا گیا ہے، اس کے انتقام کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے متعدد علماء اور صاحب علم حضرات کو زنجیروں میں کوفیروز لے گیا اور وہاں اس نے حکم دیا کہ ان کے گلے کاٹ دیے جائیں۔ بہرام اس شکست کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا اور شکستہ دل کے ساتھ سن 1152 میں 35 برس کی حکومت کے بعد انتقال کر گیا۔ سلطان خسرو۔ بہرام کا بیٹا خسرو غزنی سے روانہ ہونے کے بعد حفاظت سے لاہور پہنچ گیا، جہاں کا اسے بطور بادشاہ کی سلامی دی گئی۔ جب علاء الدین غور کی طرف لوٹ گیا تو خسرو اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو بازیاب کرانے کے خیال سے لاہور سے روانہ ہوا، لیکن سلطان سنجر جس سے اسے مدد کی توقع تھی، اس کے انتقال کے بارے میں اور غزنی پر غیظہ کے ترکمانوں کے حملے کے بارے میں سننے کے بعد اسے مجبوراً واپس لاہور کی طرف آنا پڑا، جہاں اس نے 7 سال تک پرسکون حکومت کی۔ وہ سن 1160 میں لاہور میں انتقال کر گیا اور اس کے بعد جانشین اس کے بیٹے خسرو ملک کو بنایا گیا۔